अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अहमद। मैं अपनी वीडियो के अंदर पर्सनल डेवलपमेंट की बात करता रहता हूं और नौजवानों की कामयाबी, हैबिट्स, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता रहता हूं। और एक चीज़ जो मैंने भी नोट की है वो ये कि जो आज का ये जो नौजवान है, ये दुनिया की तरक्की में इतना ज़्यादा मसरूफ़ है, इतना ज़्यादा मसरूफ़ है कि उसको जो दूसरी कामयाबी है, जो आखिरत की कामयाबी है, वो तकरीबन वो भूल बैठा है। तो इस सिलसिले में आज जो है मैं बातचीत करूंगा चंद सवालात, जिन सवालात को मैंने भी ऑब्ज़र्व किया, ऐसी सिचुएशंस को सोसाइटी में नौजवानों के साथ उठते बैठते, और इन तमाम सूरत हाल को, जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, आज उन्हीं चीज़ों पर जो है बहस करेंगे और इन्हीं सवालात का जवाब जो एक जो है दीनी लिहाज से और इनका अपना एक एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। तो इस सिलसिले में आज हम रहनुमाई हासिल करेंगे कि कैसे नौजवान जो है, एक जो नौजवान जो अपनी दुनियावी कामयाबी में अपने आप को इस कदर उसने मसरूफ़ कर दिया है कि वो कहीं ना कहीं आखिरत को जो है भूल तो नहीं बैठा, लेकिन वो सुस्ती कर रहा है। वो उस तैयारी को जो है, जो करनी चाहिए, जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है, वो तकरीबन कहीं ना कहीं उसको वो नज़रअंदाज कर रहा है। तो इस सिलसिले में बात करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती ज़फ़र इकबाल साहब। इनसे हम आज जानेंगे इन तमाम तर सवालात के जवाबात। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अब ये बताएं कि जो आज का नौजवान है, इसकी ज़िंदगी का असल मकसद होना क्या चाहिए? क्योंकि ये जो है ट्रेनिंग लेता है, चाहे वो कोई भी अपना गोल सेट करता है, मकसद तय करता है, उसके लिए वो वर्कशॉप लेता है, ट्रेनिंग लेता है, मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट में जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस मकसद में दीन को जो है वो शायद पीछे रख देता है। वो अपनी इस मटीरियलिस्टिक ग्रोथ को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो इस सिलसिले में क्या वजह है कि नौजवान दीन से, सुन्नत से इस कदर दूर होते जा रहे हैं? अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने यहाँ मदऊ फरमाया। तो बड़ा अहम टॉपिक आपने दिया। तो जो मौजूदा वक़्त के एतबार से जिसको महसूस हमारी सियासी जमातें भी करती हैं कि यूथ, नौजवान एक माशरे का एक बड़ा अहम रोल अदा करने वाला ये हिस्सा होता है। बेशक बुज़ुर्ग हज़रात हों या बच्चे हों, तो वो भी माशरे के अफराद हैं, अशख़ास हैं, लेकिन जो नौजवान है, नौजवान इस माशरे का कलीदी किरदार अदा करने वाला है। तो आपका ज़बरदस्त ये सवाल है माशाअल्लाह कि नौजवान ये दुनिया के एतबार से जब ये दुनिया के तफ्तीश में आगे निकलता है तो कहाँ पहुँच जाता है। सितारों पे इसने कमंदें डाल दी। तो असल बात यह है कि दीनी एतबार से क्या करना चाहिए। तो दीन बहुत आसान है कि सिर्फ़ इस नौजवान को थोड़ी सी लाइन देनी है कि उस लाइन और उस पटरी पर जब आ जाएगा तो दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी वो संवार लेगा। बेशक वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में एक हदीस में पूरी ज़िंदगी इंसान की पनाह हो जाती है कि दुनिया मज़रातुल आखिरह, दुनिया आखिरत की खेती है। तो असल में दुनिया को जो निज़ाम है वो अगर फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अगर हम गुजारें तो दुनिया का निज़ाम भी चलता रहेगा और आखिरत भी हमारी संवर जाएगी। बेशक, यानी अल मुख्तसर कि वो स्टडी करे दीन को, जब वो मुताला करेगा, पढ़ेगा, समझेगा, वो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकेगा, उस पर अमल कर सकेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि कैसे वो इम्प्लीमेंट करे। आज का नौजवान बिल गेट्स को पढ़ना चाहता है, स्टीव जॉब्स को पढ़ना चाहता है, वो इनसे इंस्पायर हो रहा है, लेकिन वो सीरत को नहीं पढ़ रहा। इसकी वजह क्या है? ये इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि असल में लाइन उसकी जो है ना, वो उसको खुद समझने की ज़रूरत है। अच्छा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो लाइन दे दी हमें, और इसको अगर हम, कुरान ने भी बार बार हमें जो समझा दिया कि फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, बेशक, कि हमने उसे अच्छाई और बुराई दोनों समझा दी। और फिर ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लिकुल्लि दाइन दवाउन, हर बीमारी की एक दवा होती है। तो ये दीन से हट जाना, इसको भी मैं एक बीमारी समझूंगा।
تو اس کے لیے دوا کیا ہے؟ وہ اسی دل میں ہے. اس دل کو اللہ نے فرمایا کہ اس کو نیکی کی طرف بھی اور اس کو برائی کی طرف بھی انسان خود لے جاتا ہے. برائی کی طرف جب یہ چلا گیا گویا کہ یہ ایک مرض ہے، تو پھر نیکی کی طرف آنا یہ اسی جگہ اس کی دوا بھی موجود ہے. اللہ رب العزت نے گامزن کی ہوئی ہے. اب اس میں اس کو تھوڑا سا خود، جو علامہ اقبال نے بھی اپنے شعر میں فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے. اب خود اس نے محنت کرنی ہے، خود توجہ دینی ہے، تو تب وہ جو ہے کسی پائے تک پہنچے گا، کوئی مراحل طے کرے گا. وگرنہ جس طرح دنیا اس کے سامنے ایک مقصد ہے تو وہاں پہنچ جاتا ہے، اسی طرح تھوڑا سا اس کو مقصد کو جو ہے سامنے رکھنا ہے کہ آخرت بھی میرا مقصد ہے، اسی کے مطابق دنیا بھی گزارنی ہے، دنیا کے بھی معاملات کرنے. تو اصل چیز یہی ہے کہ اس کی توجہ ہونی چاہیے. بالکل. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو سنت نبوی ہے یہ بلند درجے کی کردار سازی اور مثبت سوچ کی تعمیر کرتی ہے، لیکن سنت نبوی کو لے کر آج کا جو نوجوان ہے یہ اتنا زیادہ موٹیویٹڈ کیوں نہیں ہے؟ یعنی وہ سنت کو لے کر وہ اس کو پورا کرنے پر پورا کیوں نہیں اتر رہا؟ کون سی چیزیں ہیں جو اس کو وہ روکے رکھتی ہیں؟ صحیح آپ کا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، ہر ایک کے ذہن میں یہ. بے شک. اس کا جواب بھی بہت آسان ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے، تو وہاں ایک جس کو دھتکارا گیا، جو لعین کہلایا، تو جو رجیم کہلایا، اس نے بھی تو آپ نے جب اس کی انا ختم ہو گئی تھی تو اس پہ زد پڑی تھی، تو اس نے بھی تو قسم کھا لی تھی کہ میں اب قیامت تک ان کو بہکاؤں گا، تو ان کو رائے راست پہ نہیں آنے دوں گا، اللہ کے احکام پر، تعلیمات نبویہ پر نہیں آنے دوں گا. اب ظاہر آج کا نوجوان جب توجہ نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا تعلیمات نبویہ کی، تو جس طرح ایک ڈاکٹر بننا بغیر محنت کے نہیں ہو سکتا، جس طرح ایک تاجر بننا بغیر سیکھے تاجر نہیں بن سکتا، جس طرح ایک آدمی مزدور بغیر سیکھے مزدوری نہیں کر سکتا، مستری آدمی کسی بھی کام کا بغیر سیکھے وہ مستری نہیں بن سکتا، تو اسی طرح آدمی تعلیمات نبوی ان پر بغیر فوکس کیے ہوئے، بغیر دل میں توجہ رکھے ہوئے یا اس کے پیچھے اپنا کچھ وقت صرف کیے ہوئے، تو یہ تعلیمات جو ہیں اس کے لیے مشکل ہیں. اس میں تھوڑا سا وہ اگر توجہ کرے، میں بار بار توجہ کی طرف آتا ہوں، وہ توجہ میں جب لگے گا تو سٹیپ بائی سٹیپ ایک نماز پڑھی، ایک اچھا کام کیا، دوسری کی طرف اس کی خود بخود توجہ ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ وہ ایسی زندگی گزارے گا کہ جس میں جو ہے تعلیمات نبویہ علیہ السلام اور اللہ کے احکام پر ایسے کاربند ہوگا کہ دنیا اس کو جو ہے اس پر رش کرے گی، اس کی زندگی کیسی ہے. اور دنیا تو کرے گی، ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اب آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ پہلے ابتدا میں ان نوجوانوں کی زندگیاں کیسی تھی، لیکن جب انہوں نے تھوڑی سی توجہ دی، بہت سارے شعبے ہیں آپ دیکھ لیں، تو ان کس کا میں یہاں نام لوں، تھوڑی سی انہوں نے توجہ دی، دین کے اتنے قریب آئے، دین پر اتنا عمل کیا کہ وہ پھر کہنے لگے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب دلوں کو اطمینان ہوا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کی طرف، تعلیمات نبویہ کی طرف آئیں. تو اصل چیز توجہ کی ہے. آج کا نوجوان، اس کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اس مصروفیات میں، تھوڑی مصروفیات کو ہم چھوڑوانا نہیں چاہتے، بلکہ اس میں سے دین کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، کہ اس مصروفیات کو جو وہ کام کر رہے ہیں باقاعدہ دین اور جو سنت ہے اس کے مطابق کریں، وہ بس ان کی زندگی جو ہے وہ دین پر ہی ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس کے ساتھ ساتھ اکثر جو ہے ٹریننگز ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ فلاں کورس کر لو، ٹیکنیکل کر لو، آپ فلاں اسکل سیکھ لو، آپ گوگل سے سیکھ لو، آپ یوٹیوب سے سیکھ لو، سارے کورسز پڑے ہوئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں نوجوان اس سمارٹ فون اور انٹرنیٹ کے ہاتھوں جو ہے کہیں نہ کہیں وہ خراب ہو رہا ہے. ایک تو وہ اس کی توجہ ہٹ رہی ہے اپنی زندگی کے مقاصد سے، تو اور دوسرا یہ کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت ان چیزوں کو دے رہا ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ جو اسمارٹ فون یا انٹرنیٹ ہے
جس طرح یہ استعمال جب کر ہی رہا ہے، اس کا کیسے استعمال کر کے یہ اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ زندگی جب وہ گزار رہا ہے، اس میں اپنے چند اصول بنا لینے، تو یہاں یہ اگر اس ٹیکنالوجی میں آیا یا اس سے آگے کیا جانے دنیا کہاں تک پہنچتی ہے، بے شک اس نے اپنی لائن درست رکھنی ہے کہ میں جس شعبے جس فیلڈ میں جاؤں گا تو اس میں نے جو ہے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے. جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی مثال جس طرح جھاڑی دار کانٹوں سے آدمی گزرتا ہے، تو اس طرح کی مثال ہے کہ ایک سے اپنے کپڑوں کو بچایا دوسری جھاڑی پکڑ لیتی ہے. تو یہ آج آئی ٹیکنالوجی، نہ جانے کل کیا ہوگا. اور پچھلے کچھ زمانہ قریب میں کچھ یعنی کہ اغیار کا ہمارے اوپر حملہ ہوا، تو یہ زمانے کے اعتبار سے یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. تو دین ظاہر بات ہے پہلے آزمائش لیتا ہے، آزمائش کے بعد کہ پھر اس کے لیے بڑے آگے راہیں آسان ہو جاتی ہیں. جب اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اب میری فلاح دنیا اور آخرت کی دین میں ہے، تو پھر یہ جو مشکلات ہیں، تو ان مشکلات سے نبرد آزما ہوتی ہے، اس کو بڑا مزہ آتا ہے. کہ جس طرح ایک آدمی سیخ کباب کھا رہا ہوتا ہے، ساتھ مرچی بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی مزے لے کر کھاتا ہے. اس کو مرچی لگتی ہے لیکن مزے لیتا ہے. اسی طرح جب دین پہ آدمی سارے خطرات ساری مشکلات جھیل کر آ جاتا ہے تو پھر اس کو بڑے سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے. بزرگوں کو ہم دیکھتے ہیں جب ان سے کوئی دینی کام رہ جائے تو کہتے ہیں میں نے فلاں کام کرنا ہے، مجھے چین نہیں آ رہا، بے شک مجھے سکون نہیں ہے. تو یہ کیا چیز ہے کہ بزرگ جو ہیں یہ عمل کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں آیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اللہ کے پھر دوست بن جاتے ہیں. ان کا اٹھنا اللہ کی مرضی کے مطابق، سونا اللہ کی مرضی کے مطابق، چلنا اللہ کی مرضی کے مطابق. یہی ہوئی پھر دنیا اور آخرت سنور جانا، سیدھی ہو جانا. بے شک. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اور میں امید کرتا ہوں آپ کو بھی یہ چند باتیں سمجھ آئی ہوں گی. یہ ہماری تمام جتنے بھی نوجوان ہیں، یہ ان کی جو زندگی ہے یہ اس سے جو ہے تعلق رکھتی ہیں، یہ ان سے ریلیٹ کرتی ہیں. تو کوشش کرنی یہ ہے کہ جو مقصد طے کریں، چاہے آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، اس فیلڈ کا ٹاپ پہ جو پہلا پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں اس فیلڈ میں جاتے ہوئے سارا کام کرتے ہوئے میں نے اپنی زندگی کو دینی تعلیمات کے مطابق گزارنا ہے، سنت نبوی کے مطابق گزارنا ہے. سٹارٹنگ میں ہوگا دو چار لوگ نفی کریں گے، کہیں گے کہ یار یہ دیکھو یہ کیا کرنے لگ گیا، یا پھر یہ ہوگا. کیونکہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کی مخالفت ہوتی ہے. جب آپ اس کے اوپر باقاعدہ پرعزم رہتے ہیں اور اس کو کرنا ترک نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں، لگے رہتے ہیں، تو ایک نہ ایک دن لازمی کامیابی جو ہے آپ کو مل جاتی ہے. تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہوا تو نیچے واٹس ایپ پر جو نمبر دیا ہوا ہے اس نمبر پر بھی آپ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. اگلی ایپیسوڈ میں، اگلی ویڈیو میں جو ہماری ریکارڈ ہوگی اس میں ہم آپ کے سوالوں کو بھی جو ہے زیر بحث لائیں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ واٹس ایپ پر نہیں کر سکتے تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے، آپ کمنٹ باکس میں بھی اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں.